جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا، نئے دوست آتے ہیں چینل پہ تو وہ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ سٹوریز ہیں اکانومی کے حوالے سے۔ پہلے تو ہم سنتے ہیں نا، ادھر ادھر سے پروگرام دیکھ لیے، شوز دیکھ لیے، خبریں پڑھ لی یا کوئی ڈاکومنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کا اجلاس، اور بڑا پاورفل ایجنڈا تھا وہاں پہ۔ تو خود میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے، بیٹھ کے سننا چاہیے۔ ایک آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، بڑے قابل لوگ آتے ہیں، فائنانس کے آتے ہیں، SCCP کے آتے ہیں، اس کے بعد گورنرز آتے ہیں، FBR کے آتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے لوگ آتے ہیں، پھر وہاں پہ سینیٹرز بیٹھے ہیں ود ہیوج ایکسپیرینس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے میری اپنی گرومنگ بھی وہیں سے ہوئی ہے، اس کی سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹی سے ہوتی رہی ہے۔ سو آج میں وہاں پر گیا اور بڑے انتہائی میں کہتا ہوں شاکنگ قسم کے ڈسکلوجرز ہوئے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے، سیکسسٹ قسم کے ریمارکس ہوئے ہیں۔ شہری رحمان صاحب ہیں، ان کی لڑائی ہوئی ہے، چیئرمین سے ہوئی ہے کمیٹی کے جو ہیں طلعت محمود صاحب ہیں، پھر وہاں اس کے بعد PTI کے ممبر تھے ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھی خاصی وہاں پہ اس پہ گفتگو ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ اس پہ شیئر کرنے والے ہیں۔ مثلاً یہ سعدیہ عباسی صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا ہے امپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ وہ کون کون سے جرنلز ہیں جن کے گھروں میں 5 وہ کہتے ہیں پورچ میں وہاں پہ BMW کھڑی ہوئی ہیں، ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے وہاں پہ چیئرمین نثاری جو بیٹھے، سیکرٹری فائنانس بیٹھے تھے، ان کو پوچھا کہ آپ کے گھر پہ کوئی ایک اس کی BMW ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب تو پھر جائیں، انہوں نے جرنلز کا کہا کہ ان کے گھروں میں تو 5 وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی بات ہوئی اپنے۔ انہوں نے، میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس کے شیئر کرتا ہوں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا افیشیٹنگ یہاں پریزیڈنٹ رہے، ان کو یہاں پہ آ کے بینک نے جو ہے ان کارڈز انہوں نے دینے سے انکار کیا، کریڈٹ کارڈ دینے سے۔ پاکستان کے افیشیٹنگ وہ کرتے رہے، ایک اس کے صدر پاکستان رہے ہیں یا چیئرمین سینٹ رہے ہیں، اس پہ خیر بات کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ اس پہ ایشوز ہیں۔ میک اپ پہ بات ہوئی کہ میک اپ امپورٹ کیا جا رہا ہے، جس پہ وہ جھگڑا جو ہے نا زیادہ بڑھ گیا کمیٹی میں، کہ امپورٹس کی بات ہو رہی تھی تو میک اپ کی بات بھی آ گئی کہ اس پہ جھگڑا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں بھی اس میں شیئر کرتا ہوں۔ یا ایک اور بڑی اہم بات کی سعدیہ عباسی صاحبہ نے کہ ان کے برادرین لا ہیں امریکہ میں، ان کو یہاں سے نیب نے کوئی ان کو کوشچنر بھیجا ہے، کیا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کیا شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی اس میں یہ ملوث تھے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اور بھی ایشوز ہیں۔ اور لیکن ایک چیز کی میں نے دیکھی ہے، افسوس بھی ہوا تھوڑا سا کہ یہاں پہ یہ تقریباً 15 ممبرز کی یہ کمیٹی ہے، ویری امپورٹنٹ کمیٹی، بڑے اس میں یہ پاورفل لوگ ہیں۔ صرف آج وہاں پہ چیئرمین کو اگر نکال دیں تو 1 2 3 4 5 لوگ تھے وہاں پہ، اگر مطلب چیئرمین طلعت محمود صاحب نہ ہوں، 5 تھے۔ شروع میں تو صرف 2 ہی تھے جن کے ساتھ ہی اس وقت یہ میٹنگ جو ہے نا شروع ہوئی، انہوں نے کہا جی کورم پورا ہے تو ٹھیک ہے جی کر دیں۔ اس میں وہ تھیں ایک کہہ سکتے سعدیہ عباسی تھیں، شہری رحمان صاحبہ تھیں، اور پھر بعد میں اس کے بعد وہ آگے شہزاد وسیم صاحب آگے، تو پھر ایک سینیٹر ہیں ان کے فیصل علی سبزواری صاحب، ان کی اور ان کی شہری رحمان کی بڑی اچھی خاصا ان کی ہوئی ہے، ان کے کوئی ہارٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے ہیں ساری چیزوں کے۔ میرے لیے جو اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب بھی تھے، وہ بھی ہے وہاں پہ، جو میرے لیے تھوڑی سی اس میں ڈسٹربنگ چیز ہے کہ بڑے اہم لوگ ہیں جو اس میں کمیٹی میں نہیں ہے، جنہیں آنا چاہیے تھا۔ ایجنڈا بڑا اہم تھا جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سینیٹر فاروق نیک صاحب ہیں، وہ نہیں تھے۔ اس کے سینیٹر محسن عزیز ویری قابل سینیٹر ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ پھر ایک اس مصدق ملک صاحب اس کے ممبر ہیں، وہ نہیں تھے۔ کامل علی آغا صاحب تھے، دلاور خان، اس کے بعد یہ انوار الحق یہ ہوگا کاکڑ صاحب تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ایک مطلب یہ مین لوگ تھے جو وہاں پہ نہیں تھے۔ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ منسٹر فائنانس جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب ہیں، وہ بھی نہیں تھے۔ اب ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا بڑا اہم تھا کہ پاکستان نے سعودی عربیہ سے جو لون لیا ہے، اس 4 اس کا میرے کو 3 بلین ڈالرز، اس کی کیا شرائط تھیں، یہ اس پہ بریفنگ دینی تھی آج انہوں نے کمیٹی کو۔ تو ایک اس میں آپ کہہ سکتے، میں بھی اسی انٹرسٹ میں گیا تھا کہ پتہ تو چلے کہ کن شرائط پہ چیزیں ہیں، یہ سنا جائے۔ اور فائنانس منسٹری کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، نئے سیکریٹری ہیں احمد یعقوب صاحب جو آئے ہوئے ہیں، کہ وہ کیا بریف کرتے ہیں اس پہ۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دینا، منی بجٹ پہ بھی انہوں نے دینی تھی، بریفنگ دینی تھی کہ وہ کیا ہو رہی ہے، اور پلس پاکستان کی کرنٹ اکانومی کی کیا صورت حال ہے، انفلیشن کی ہے یا انکریزنگ آپ کا ٹریڈ، آپ کا ڈیفیسٹ ہے، اس کے بعد یہ آپ کے ڈالر وغیرہ کی اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جیسے میں نے کہا نا امپورٹنٹ اس میں چیز۔ پھر SCCP کا تھا، SCCP پہ یہ شکایتیں آ رہی تھیں، وہ سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی ممبر نہیں بننے دیا جاتا بورڈ کا، کسی کو نیب نے روکا ہوا کہ جس کے خلاف انکوائری وغیرہ ہو آپ ان کو نہیں بننے دے سکتے۔ سو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کی بنیاد پہ یہ ساری بات چیت ہوئی۔
اب اس پہ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں، جو میرا خیال ہے، میں بھی وہ خیر بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ سیکرٹری صاحب اگر آپ کو بریفنگ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ممبران نے کہا جی ہم نے آپ سے بریفنگ نہیں لینی، ہم تو شوکت ترین صاحب سے بریفنگ لیں گے۔ پتہ شوکت ترین صاحب نے آ کے کیا نئی چیز بتانی تھی جو فنانس کے لوگوں کو نہیں پتہ تھی۔ ایک بندے آئے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، آپ نے شرائط ہی پوچھنی ہے کہ کیا کیا ایشو تھی، تو آپ اس کو ان کو پوچھ لیں، انہوں نے کہا نہیں جی پھر کریں گے، سو اس کو آپ ڈیفر کر دیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ ایک اپنا دن ضائع کر رہے ہیں، آپ کو ان سے سیکرٹری صاحب سے بریفنگ لینی چاہیے تھی، انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہی بتانی تھی نا آپ کو، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، نہیں کہتے کیونکہ آپ نئے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ خیر اس پہ اصل چیز کی اس پہ انہوں نے شہری رحمان صاحب ہیں، انہوں نے خاصا گریل کیا، جو میرا خیال ہے بنتا بھی ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں، مہنگائی پہ بات کی، ڈالر پہ بات کی، پیٹرول پہ بات کی، گیس پہ بات کی انہوں نے، اور جو ان کا کام ہے، اپوزیشن کا تو کام ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی اور انہیں دینا بھی چاہیے، اسی لیے تو انہوں نے ساری چیزیں گنوائیں کہ کیسے گورننس پور ہو رہی ہے، کیسے یہاں پہ ساری اکانومی مس ہینڈل ہو رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، منی بجٹ آ رہا ہے، IMF کے ساتھ آپ کی کنڈیشنلٹیز کیا ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور پھر سیکرٹری فنانس بتانے لگے کہ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی بات چیت کمپلیٹ نہیں ہوئی اس IMF کے ساتھ۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ پہلے آپ ان کو میٹ کریں تو پھر ہم جنوری وغیرہ تک دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ ان کے شہری اگر رحمان صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب مزید مہنگائی ہوگی، مزید شرائط ہیں جو آپ ہمارے ساتھ نہیں بتا رہے، تو اس پہ سیکرٹری فنانس نے کہا جو ساری چیزیں جو ہے نا پارلیمنٹ میں آئیں گی۔ خیر اس پہ ان کے جو سینیٹر ہیں نا، وہ ایک اس کے PTA کے تھے، وہ ذرا اس پہ آگے بڑھے گئے، ان کا نام فیصل صاحب جو ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ نے نام کیوں لیا، آپ سیاست کر رہی ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد طلعت محمود صاحب نے بعد میں یہ کہا جی سیاست نہ کرے، تو اس میں بڑی اچھی بات کہ شہری انہوں نے رحمان صاحب انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سیاست کے ذریعے الیکٹ ہو کے آ رہا ہوں، یہ پورا ہاؤس ایک پولیٹیکل ہاؤس ہے، تو ایک اگر ہم آگے پولیٹیکل بات کریں گے تو پھر اور آگے اس پہ کیا بات کریں گے اگر ہم نے پولیٹیکل بات، انہوں نے کہا نہیں جب سیاست کر رہے ہیں آپ ہماری پارٹی کا نام نہ لیں، فیصل صاحب سینیٹر نے کہا PTA کے ہیں، تو آپ نے ہمارا نام کیوں لیا ہماری پارٹی کا، میں آپ کا بھی نام لوں گا، آپ لوگوں کی وجہ سے یہ تباہی بربادی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ کیا میرا خیال ہے ایٹیچیوڈ ہے کہ اگر انہوں نے نام نہیں لینا، آپ کی پارٹی کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا، PTA کا نام کیوں نہیں لیا جا سکتا، نواز لیگ کا یا اس کے لیے پیپلز پارٹی کا، آپ لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، نام نہ لیں ہماری پارٹی کا، تو کس کا نام لیا جائے، میرا آپ کا کسی کا نام لیا جائے، بھیا پاور میں ہے یہ آپ کا کام ہے۔ یا انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے برباد کیا پیپلز پارٹی نے، کہ آپ کے قرضے تھے اور وہ ہم سارے ان کو چکتا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس پہ اگری کرتے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی اتنی اچھی ہوتی، نواز لیگ اتنی اچھی ہوتی، تو آپ لوگوں کو الیکٹ کیا جاتا کہ آپ آئیں اور اس کو ٹھیک کریں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ نلائق تھے پیپلز پارٹی والے، نواز شریف والے کرپٹ تھے، وٹ ایور تھے، اور آپ لوگوں کو موقع مل گیا، آپ لوگوں کی جگہ بنے، اب آپ ٹھیک کر کے دیں، لوگوں کو یہ تو مت کہیں کہ جی آپ کیوں بول رہے ہیں، بات کیوں کریں، بات بھی مت کریں۔ سو میرا خیال یہ ان کا تھوڑا سا انفیئر بات تھی کہ آپ کو، اور پلس میرا خیال اس وقت وہ شاید شہری رحمان صاحب اس پہ چپ کر گئے، نہیں تو شاید ان کے ذہن میں نہیں ہے، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہماری اکانومی آگے ہمارے دور میں برباد ہوئی، تو برباد کرنے والے شوکت ترین تھے، یہ وزیر خزانہ تھے ان کے زرداری صاحب، اسی کو آپ نے وزیر خزانہ لگا دے اس ملک کا۔ سو اگر ہمیں کسی نے برباد کیا پیپلز پارٹی دور میں، تو وہ آپ کے شوکت ترین صاحب تھے، اسی کو آپ نے وزیر خزانہ لگایا، تو پھر بہتری کہاں پہ آئے گی۔ خیر ان کے درمیان خاصا ایک ایشو بنا ان کے درمیان یہ پرابلم شروع ہو گیا۔ اس کے بعد طلعت محمود صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اب لمبی تقریر کر رہے ہو، بھائی بات کرنے میں پھر کہوں گا، کمیٹیز کے اجلاس اس لیے ہوتے ہیں کہ ممبرز کو بولنے دیں، بات کرنے دیں، تو پھر اس پہ یہ بل پہ کوئی بات ہونے لگی کہ امپورٹ بل زیادہ بڑھ گیا اور اس کے لیے یہ آپ کے لگژریز آئٹم وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں، تو اس پہ انہوں نے شاید طلعت محمود صاحب نے کہہ دیا کہ اس میں امپورٹ جو ہوا نہیں، میک اپ بھی ہوا ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے شہری رحمان صاحبہ کو دیکھ کر کہا، سامنے بیٹھی تھی، کیونکہ اگر میک اپ بھی اس میں شامل ہے تو مطلب یہ تھا کہ میک اپ بھی اس میں امپورٹ میں شامل ہے، میک اپ بھی پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھانے میں یہ شاید شامل ہے۔ یہ میں اس کو امپلائی کر رہا ہوں کہ شاید ان کا مقصد تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، لیکن شہری رحمان صاحب نے یہی سمجھا ہے کہ یہ میرے اوپر ہٹ کر رہے ہیں میک اپ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہی کہا، انہوں نے چیئرمین صاحب آپ سیکسسٹ وہ کر رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں جو جینڈر بیسڈ ہوتے ہیں کہ لوگ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں، یا اس کو میل شیمنزم اس کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ اس پہ سیکسسٹ یہ جو کامنٹ ہے کر رہے ہیں اور یہ بڑی غلط بات کر رہے ہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس پر تھوڑی دیر انہوں نے احتجاج کیا اور کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اس پر وہ چلی گئیں۔ سو میک اپ کی وجہ سے جو انہوں نے کامنٹ کیا طلعت محمود صاحب نے، تو وہ اچھی خاصی بدمزگی ہوئی وہاں پہ۔ اب آتے ہیں دو چار جو امپورٹنٹ باتیں وہاں پہ اس میں دیگر ہوئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے سلیم مانڈوی والا صاحب نے انہوں نے یہ انکشاف کیا، انہوں نے کہا حالت یہ ہوگی بینکس جو ہیں، انہوں نے بینک الفلاح کا نام لیا انہوں نے، کہ انہوں نے یہ پاکستان کے یہاں پہ وہ رہے ایکٹنگ کہیں آفیشیٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کہیں چیئرمین سینٹ فاروق نائک صاحب، ان کو انہوں نے کریڈٹ یہ کارڈ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس ملک کو، اور بڑا نام ہے، لا منسٹر بھی میرا خیال ہے شاید وہ رہے ہیں، اس سے پہلے
نہیں سوری لا منسٹر تو نہیں رہے میرا خیال ہے، وہ چیئرمین سینٹ رہے ہیں 3 سال رہے ہیں، پھر اس کے بعد زرداری صاحب کے کیس سے لڑتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بہت بڑے، اور اس کے بعد صدر پاکستان کی بھی وہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ دیتے تھے جب زرداری صاحب نہیں ہوتے تھے. ان کو بینک نے انکار کر دیا جناب آپ پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے تو آپ جو ہے نا آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں دے سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن واپس لے لیں. سو اٹ واز اے بم شیل کہ اگر آپ کے چیئرمین سینٹ کو یا آپ کا ایک آپ کے سابق افیشیٹنگ آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے ہیں ان کو بھی کریڈٹ کارڈ نہیں مل سکتا، بینک نہیں دیتے، تو اس پہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کو رگڑا، انہوں نے رپورٹ دیں، اس پہ طلعت محمود صاحب نے بڑا اچھا اس پہ اسٹینڈ لیا، انہوں نے خاصا گریل کیا. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا ان کا جو مانڈوی والا یہ صاحب کا کہ نیب جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے بہت ساری کمپنیز کو روک رہا ہے کہ آپ جو اس طرح کے لوگوں کو ان کو ممبر نہ بنائیں بورڈ کے، جو بورڈ بنتے ہیں کہ جو اس کمپنیز کے بورڈ ہوتے ہیں جن کے خلاف کوئی انکوائری ہے نیب نے یا کچھ اور وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو نہ بننے. تو انہوں نے کہا کون سا رولز ہیں کون سے ریگولیشنز ہیں جن کے تحت آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی آگے مجرم نہیں ثابت ہو جاتا تو آپ ان کو نہیں روک سکتے. خیر اس پہ بھی بات ہوئی، اس پہ بھی انہوں نے رپورٹ وغیرہ مانگی، بلکہ مانڈوی والا صاحب کہہ رہے تھے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایس سی سی پی نے نہیں بننے دیا آن دا بیسس کہ ان کے خلاف انکوائریز ہمیں اس کی لسٹ دی جائے. دین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو سعد عباسی صاحب ہیں انہوں نے سب سے زیادہ میرا خیال ہے انہوں نے باتیں کی ہیں اور سخت باتیں کی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب جو ہے یہ ایک اس ریاست کے آگے سے کوئی بہت بڑی ریاست بن چکا ہے. انہوں نے اپنی ذاتی کچھ مثالیں دی، تو اس پہ بات ہو رہی تھی امپورٹ پہ، وہ کہنے لگے امپورٹ جو ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے، جو لگژری آئٹم ہے ان کا کہنا تھا چیئرمین صاحب کا وہ جو بیٹھے طلعت محمود صاحب، انہوں نے خیر یہ ان کے جانے کے بعد شہری رحمان صاحبہ کے جانے کے بعد انہوں نے آگ ایگزیکٹلی وہی باتیں طلعت محمود صاحب نے زیادہ بلکہ سخت میں انہوں نے سٹائل میں کی ہیں جو شہری رحمان صاحبہ کر رہی تھی جس کو وہ روک رہے تھے، اور انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں طلعت محمود صاحب نے، ویری پرٹیننٹ ویری ٹو دی پوائنٹ. انہوں نے مہنگائی انفلیشن ٹریڈ ڈیفیسٹ سب پہ بات کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور پلس یہ جو ہو رہی امپورٹ ہے اس کو کم کریں تاکہ ڈالر پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ خیر وہ سعد عباسی صاحب نے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی. تو انہوں نے کہا سر اگر یہ ہو رہی امپورٹ ہو رہی ہے تو یہ باہر سے یہ آگے لوگ جب منگواتے ہیں چیزیں اپنے بزنس کے لیے، بہت سارے لوگوں کا بزنس ہے تو ڈیوٹیز بھی تو دیتے ہیں نا، آپ کو ریونیو بھی تو جنریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ نے بالکل امپورٹ بند کر دیا تو اس کو کم کر دیا تو یہ جو ریونیو آ رہے ہیں ٹیکسز آ رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے، اور اس لیے آپ کو بیلنس ٹرائی کرنا ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل امپورٹ جو ہے نا ان کی وہ کر دینی چاہیے، بند کر دینی چاہیے، یہ بالکل کم کر دے. پھر انہوں نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا جہاں پہ آگے لگژری یہ گاڑیاں کس کے پاس ہیں، انہوں نے کہا انہوں نے سیکرٹری فائنانس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس BMW ہے، آپ سیکرٹری فائنانس ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں کیا کہ جن کے گھروں میں جائیں تو 5 وہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے یہاں BMW کھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نام لے دیتی ہوں، پاکستان آرمی کے جنرل جو ہیں ان کے یہاں 5 گاڑیاں BMW اور مرسڈیز انہوں نے کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ کہاں سے آئی ہیں، کدھر سے آئی ہیں، یہ اس پہ بات کریں، یہ آپ کو اس پہ دیکھنا چاہیے. سو یہ انہوں نے اس پہ کامنٹ کیا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو وہاں پہ ہو رہی مسئلے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جناب اس طرح کے آپ کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. دین انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ نیب والے آج یہاں پر کیوں نہیں آئے کمیٹی کے اجلاس میں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ ریاست سے کوئی بڑی ریاست بن چکا. انہوں نے اپنا کہا جی میری والدہ صاحب ان کی ڈیتھ کو 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال بعد بھی نیب والے جا کے ان کے اکاؤنٹس وغیرہ جو ہیں چیک کر رہے ہیں بینکوں سے کہ ان کے اکاؤنٹ میں تو شاید خاقان عباسی صاحب اس وقت 2013 میں وہ پیٹرولیم منسٹر تھے، انہوں نے تو کوئی پیسے نہیں ڈالے. پھر انہوں نے کہا میرے برادر ان لا ہیں امریکہ میں، ان کو نیب نے کویسچن بھیجا ہوا ہے اور ان کو وہ آ کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، امریکہ میں رہتے جن کا تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ شاید ان کو شک ہے جی کہ شاید کوئی منی لانڈرنگ وغیرہ کی گئی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی ہراسمنٹ جو ہے نیب جو ہے یہ مسلسل یہاں پہ ہراسمنٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا منسٹری کو آپ کو بلانا چاہیے، نیب کے یہ جو افسران ہیں ان کو بلانا چاہیے. خیر تو پلس اس پہ انہوں جیسے میں نے کہا شی اسپوک اچھا خاصا انہوں نے اس پر یہ باتیں کی. پھر بات ہونے لگی امپورٹ پہ ہونے لگی تو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ امپورٹ کم نہیں کر سکتے. تو FBR کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب کہ امپورٹ کم اس لیے بھی نہیں ہو سکتی. کچھ فگرز بھی انہوں نے شیئر کیے کہ پاکستان کا یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ امپورٹ ہم بعض چیزوں میں بالکل نہیں کر سکتے. انہوں نے اسپیشلی انہوں نے پام آئل کی بات کی، انہوں نے آگے ڈیزل کی، پیٹرول کی، کروڈ آئل کی، تو بتایا کہ کیسے ملٹی پلائی ہو گئے پچھلے 5 مہینے پچھلے سال کا جو کورسپونڈنٹ پیریڈ ہے اور اس میں تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں وہ جو پرائسز ہیں. یا کیونکہ اگر ڈالر کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ اس کا بڑھ گیا ہے تو لہٰذا جو آپ اس وقت منگوا رہے تھے پچھلے سال انہی 5 مہینوں میں اپریل آن ورڈ اب وہ ڈبل ہو گئے ہیں. پاکستان بلینز آف زیادہ چلیں گے. سو آپ پہ دباؤ بڑھ گیا ہے.
سو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، امپورٹ کو کم نہیں کر سکتے، مین جو ہے آپ کا امپورٹ ہو رہی ہے وہ آئل میں ہو رہی ہے، جو آپ کا ڈیزل پیٹرول اور کروڈ آئل پلس یہ کھانے کا جو آ رہا ہے اس کا یہ آلو آئل وغیرہ یا دوسرے اس طرح کی چیزیں. سو انہوں نے مجبوری کی کہ ہم ان تمام چیزوں کو نہیں کر سکتے. جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے ڈینجرس چیز ہے، ایک اچھی چیز تو یہ تھی کہ $30 بلین تک انہوں نے کہا ایکسپورٹ پہنچ گیا، لیکن ہماری امپورٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہ اس کے اراؤنڈ 70 بلین تک چلی گئی ہیں. سو اب آپ کو $40 بلین کا آپ کا وہ ہے، آپ کو گیپ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر پہ دباؤ بڑا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سو اوور آل جو اکانومی کی صورت انہوں نے پورٹرے کی ہے تو اس سے بڑا کلیئرلی ریفلیکٹ ہو رہا تھا کہ چیزیں جو ہے نا ان سے شاید اس طرح کی کنٹرول نہیں ہو پا رہی، اور پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اچانک اتنا بہت بڑھ گیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں. ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ کے ڈالر پہ دباؤ آتا جائے گا، اور اوپر سے IMF جو ہے اس کی مہنگائی. پھر سعودی عربیہ کی جیسے بات کی کہ ان کی شرائط بڑی سخت ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے کے نوٹس پہ واپس لے سکتے ہیں. سو ایک اچھا فیئر ورک ہوا ہے، اور مجھے خود وہاں سمجھنے میں بہت سارا مدد ملا اکانومی کو. ذرا ایک اس کی لیٹسٹ جو سچویشن تھی اس پہ تھی. آئی وش کہ وہاں پہ سارے لوگ آتے، اس پہ شوکت ترین بھی آتے، چیئرمین نیب بھی آتے، دیگر لوگ بھی آتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں اگلی میٹنگ میں پھر جائیں گے اس میں سے کیا نکلتے. میں نے کہا یہ وہ اہم کچھ یہ چیزیں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں.